نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل اسلام کے ہاں قربانی مشروع عمل ہے۔ قربانی میں مخصوص دن کو مخصوص عمر کے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کا متوارث عمل ہے۔ اس کے استحباب اور مشروعیت پر کتاب و سنت اور امت کا اجماع دلیل ہے۔ لہذا جو لوگ قربانی کی توہین کرتے ہیں یا اس کو ترک کر دیتے ہیں وہ گناہگار ہیں۔ الشرح الکبیر جلد 3 صفحہ 530 پر علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ جو 7ویں صدی کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی مشروعیت الاضحیۃ، مسلمانوں کا قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ 314 پر لکھتے ہیں کہ لو انکر اصل الوتر و اصل الاضحیۃ کفر، اگر کسی شخص نے وطر اور قربانی کی مشروعیت کا انکار کر دیا تو اس نے کفر کر دیا۔ تو قربانی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مریض یا ضرورت مند کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ خود جانور ہی ذبح کیا جائے گا۔ علماء احناف رحمہ اللہ نے بھی صراحت کے ساتھ یہی فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ الغرۃ المنیفہ لابی حفص الہندی صفحہ 54، البحر الرائق لابن نجیم جلد 2 صفحہ 238، الجوہرۃ النیرہ للزبیدی جلد 1 صفحہ 120، البنایہ للعینی جلد 3 صفحہ 350 اور فتاوی شامی جلد 2 صفحہ 286 پر ہے کہ ان الامت اجمعت انہ لو ادى القیمۃ مکان الشاة فی الضحایا والہدایا لا یکون کافیا، کہ امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی یا ہدی میں بکری کی جگہ اس کی قیمت ادا کر دے تو یہ کفایت نہیں کرے گا۔ البتہ یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس موقع پر یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، جو مسند احمد ابن ماجہ اور مستدرک للحاکم میں ہے کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ استطاعت و قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ پھٹکے۔ تو اس کی سند کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، لیکن ان کا صحیح کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ضعیف اور منکر ہے۔ اس میں ایک راوی عبداللہ بن عیاش قطبانی ضعیف ہے، اور امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لیس بالمتین، یہ پختہ کار راوی نہیں ہے۔ یہ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد 5 صفحہ 126 میں انہوں نے فرمایا، اور امام ابن یونس رحمہ اللہ نے اسے منکر الحدیث کہا ہے، جیسا کہ تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ 351 پر ہے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس معروفا بالثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے المحلہ بالآثار جلد 6 صفحہ 8 پر، اور الفروسیہ لابن قیم صفحہ 200، تو وہاں اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے منکر کہا ہے، اور ابن حزم نے المحلہ بالآثار میں اس پر جرح کی ہے۔ اور فتح الباری جلد 3 صفحہ 10 پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلف فی رفعہ و وقفہ والموقوف اشبہ بالصواب قالہ الطحاوی وغیرہ ومع ذلك فلیس صریحا فی الایجاب، کہ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے، اس کا موقوف ہونا راجح ہے، جیسا کہ امام طحاوی وغیرہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانی کے وجوب پر صراحت بھی نہیں کرتی. اور المحلہ بالآثار میں ابن حزم رحم اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا یصح عن احد من الصحابۃ ان الاضحیۃ واجبۃ، کہ کسی صحابی سے قربانی کو واجب کہنا ثابت نہیں ہے. اور علامہ شاطبی رحم اللہ جو 8ویں صدی کے ہیں، وہ الاعتصام جلد 2 صفحہ 602 پر لکھتے ہیں کہ کان الصحابۃ رضی اللہ عنہم لا یضحون، یعنی انہم لا یلتزمون الاضحیۃ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قربانی کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے. اور الخلافیات للبیہقی جلد نمبر 7 صفحہ 335 پر ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. مسند الفاروق جلد 1 صفحہ 332 پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں بھی السنن الکبریٰ للبیہقی 9ویں جلد صفحہ 265 اور سند بھی اس کی صحیح ہے، وہ بھی قربانی کے وجوب کے قائل نہیں تھے. اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے لیے المحلہ لابن حزم جلد 7 صفحہ 358، اس کی سند بھی صحیح ہے، وہ بھی قربانی کے وجوب کے قائل نہیں تھے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ سنت اور قار خیر ہے. دیکھیے صحیح البخاری جلد 2 صفحہ 832 تعلیقاً، اور ابن حجر کی جو ہے تغلیق التعلیق 5ویں جلد صفحہ 3 پر، اس میں نقل کر کے کہا گیا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. تو ابن حجر نے اس کی سند کو جید بھی کہا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین اعظام کے نزدیک بھی قربانی سنت ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت بھی قربانی کے وجوب کے لیے پیش کی جاتی ہے جو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے جسے روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو رملہ کے طریق سے مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ وما تدرون ما العتیرۃ هذه یقول له الناس الرجبیۃ. کیا آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ہر گھر والوں پر، یعنی ہر اہل بیت یعنی گھر میں رہنے والے ہر فرد پر ہر سال میں عید کی قربانی اور عطیرہ لازم ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ عطیرہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں، یعنی عطیرہ ماہ رجب میں ذبح کیے جانے والے ذبیحے کو کہتے ہیں، اور اس کو وہ رجبیہ بھی کہتے تھے. تو یہ روایت جو ہے اس کو بھی متعدد اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ابو رملہ مجہول الحال راوی ہے، اس کا نام عامر ہے. جیسا کہ معالم السنن جلد 2 صفحہ 226 پر امام خطابی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا ماخذ ضعیف ہے اور ابو رملہ مجہول ہے. اسی طرح امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ نصب الرایہ جلد نمبر 4 صفحہ 211 پر فرماتے ہیں کہ امام عبد الحق کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. ابن قطان کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ ابو رملہ کی جہالت ہے، اس کا نام عامر ہے، اس کی صرف یہی ایک روایت ہے اور اس میں ابن عون اس سے روایت کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی اس قابل نہیں کہ اس سے قربانی کے وجوب پر استدلال کیا جائے. البتہ مسلم شریف حدیث نمبر 1977 میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے تو اپنے بالوں اور جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹے. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عید کی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہنے کا لفظ بولا ہے،
یعنی قربانی کا معاملہ بندے کی چاہت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اس کے لیے المجموع جلد نمبر 8 صفحہ 386 کا مطالعہ کر لیجیے۔ اس کے علاوہ بھی مزید 2 امور ایسے ہیں جو قربانی کے عدم وجود کو تقویت دیتے ہیں۔ پہلا تو براءت اصلیہ، یعنی چنانچہ جب تک کوئی ایسی دلیل نہیں مل جاتی جو اعتراضات سے خالی ہو، اس وقت تک اصل یہی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہوگی، سنت ہی ہوگی، مندوب ہوگی۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاوی میں لکھتے ہیں کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے، اس طرح صحابہ کرام بھی قربانی کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سنت ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی جس سے قربانی کا وجوب ثابت ہو، لہذا قربانی کو واجب کہنے کا موقف جو ہے وہ کمزور موقف ہے۔ تو اسی طرح بیہقی نے معرفت السنن والآثار اثر نمبر 18893 میں نقل کیا ہے کہ ابو سریحہ کہتے ہیں، میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پایا، آپ دونوں میرے پڑوسی تھے، آپ عید کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس اثر کو بیان کرنے کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب السنن میں روایت بیان کر چکے ہیں کہ سفیان بن سعید ثوری اپنے والد سے، وہ مطرف، اور اسماعیل سے، وہ دونوں شابی سے، اس اثر میں کچھ اضافہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے قربانی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی اقتداء نہ کی جانے لگے۔ تو اس کے لیے آپ مزید السنن الکبریٰ جلد 9 صفحہ 444 کا مطالعہ کریں۔ ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 8 صفحہ 383 میں لکھتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول اثر کو بیہقی اور دیگر ائمہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ اس اثر کو طبرانی نے بھی معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 18۔ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے الارواء الغلیل کی 4 جلد صفحہ 354 میں صحیح کہا ہے۔ اور بیہقی نے السنن الکبریٰ جلد 9 صفحہ 445 میں ابو مسعود بدری انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عید قربان کے موقع پر قربانی نہیں کرتا، حالانکہ میرے پاس استطاعت بھی ہوتی ہے، اس ڈر سے کہ میرے پڑوسی میرے بارے میں یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی مجھ پر فرض ہے۔ اس اثر کو بھی البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے۔